بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدركه القائل ولا يعصي نعمه العاقون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته عد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين إمام الحرمين صاحب القرن والقوسين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نظيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المتخذين المنتدبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم صلوات پروردگار عالم مسلسل عبادت کو قبول فرما اور جہاں کہیں بھی شیعہ نے اجر کردار اور حسین مخدوم کے مہماندار ان سب کی جان مال عزت آبرو خون ناموس ایمان کی حفاظت فرما پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما پروردگارہ جن مومن مومنات کی دعا کی درخواست کی ہے اور عزیز و اقارب گھر میں جو بھی علیل ہیں جو بیمار ہیں پروردگار عالم انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ عنایت فرما جن نوجوانوں نے دعا کی درخواست کی ہے پروردگار ان کی تمام مطلوبات شرعیہ حاجتوں کو قبول فرما اور حاضرین مجلس بانیان مجلس شرکائے مجلس تمام دینی مقاصد کی مطلوبات شرعیہ انہیں پورا فرما بانیان شرع مجالس جناب غلام عباس صاحب کہ جو مشکلات ہیں پروردگار انہیں حل فرما اور کے رزق میں وہ سعادت اور برکت عطا فرما سرکار زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں محشور فرما بلند ترین صلوات ارشاد فرما دے تھوڑا سا ایک صلوات پڑھ دیجیے بلند ترین گرامی ماتمداران سرکار سید الشہداء عزاداران مظلوم کربلا سلسلہ جاری و ساری ہے مسلسل آپ حضرات مصروف اعضاء ہیں پروردگار عالم ہم سب کی مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے اور ہم سب کو بروز محشر مولا امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں محشور فرمائے ایک اور صحابات پڑھ دیجیے بلند کریں کل کی گفتگو کا سلسلہ آپ کے پیش نظر ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بات وہیں سے مربوط کر لی جائے اس لیے کہ تقریباً عشرہ مکمل ہونے کو ہے اور باتیں بہت ساری رہ گئی ہیں اور یوں کہا جائے کہ بس جس عنوان کے تحت یہ عشرہ اس میں گفتگو ہو رہی تھی وہ
تعارف سرکار وفا. تو میں نے اسی لیے یہ عنوان رکھا کہ کم از کم نوجوانوں کی خدمت میں چھوٹے حضرت کا، سرکار وفا کا، تمنا علی کا مختصر سے ہی لیکن کچھ تعارف ہو سکے. اس لیے کہ ایک بڑی عظیم المرتبت ساتھ ہے، اور وہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کی منزل کو مادیت تو کم از کم درک نہیں کر سکتی. یہ الگ بات ہے کہ جتنا پہچنوا دیا گیا یا جو باتیں ہمارے سامنے آ گئی، ہم نے تھوڑی بہت باتیں سنی اور پڑھی، فضیلتیں سنی اور پڑھی، تو ہماری نظر میں یہ ہے کہ ایک باعظمت ذات ہے اور اس کا ایک اپنا ایک مرتبہ ہے. صرف رشتوں کی بنیاد پر عباس عباس نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے عباس کو ایسا بنایا ہے کہ خود عباس کو عباس کی عظمتوں کی وجہ سے پہچانا. تو یہ سلسلہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ورنہ خود مولائے متقیان کے تمام فرزندان سبھی حسین و جمیل ہیں، باعظمت ہیں، شجاع ہیں، سب صاحب کمال ہیں، لیکن اس میں بھی جو خصوصیت غازی ابوالفضل کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. میں کل آپ نے سنا تھا کہ انا وسیمن جمیلا، کہ آپ کا رخ انور جو ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جسے دیکھنے کے بعد جس کے چہرے سے نظریں ہٹانے کا جی نہ چاہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ جمال کی انتہا، بلکہ لفظوں کو میں بدل کے کہوں کیونکہ جمال کی ایک انتہا ہوتی ہے، جہاں انتہا نہ ہو وہ ہے غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کا جمال. یعنی جسے ایک مرتبہ دیکھے انسان تو پھر دل کرے اور پھر دیکھے. ایسا نہیں کہ ایک چیز دیکھا تو ہاں اچھی ہے تو بس بار بار ٹھیک ہے، بہتر ہے، خوبصورت ہے، پھر اس کے بعد اس کا تذکرہ کم ہونے لگے. نہیں، یہ خاندان میں گھر میں قمر بنی ہاشم نہیں کہے جاتے تھے، عرف ہے یہ. یعنی سب کہتے تھے کہ عباس قمر بنی ہاشم ہے. یعنی دیکھنے والوں کو ایسا لگتا تھا کہ جس خاندان میں سب چاند ہو وہاں پورے خاندان کے لیے قمر بنی ہاشم سے کہا گیا. وہ فرما رہے قمر الاقمار کہا گیا، چاندوں کا چاند، چاندوں میں. آپ ذرا غور فرمائیے کہ کیا حسن ہوگا، کیا جمال ہوگا، کیا روب ہوگا اور کیا دبدبا ہوگا. بلکہ اگر آپ محسوس کریں تو صرف ہم نے تو غازی کو روبرو تو نہیں دیکھا نا، ابھی تو ہم محروم ہیں زیارت سے، لیکن غازی سے منسوب جب علم پر نظر چلی جاتی ہے تو ہماری نظریں علم سے ہٹانے کا جی نہیں چاہتا. آپ اور فرمائیں ایک صلوات پڑھیں آپ علم کریم. اور آمادہ رہے تو بات میں شروع کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ بھی ایک منصب ہے، علمداری ایک منصب ہے. اور اس کے بعد یہ سلسلہ اگر آپ تھوڑا سا آمادہ رہیں گے، مجھے ایک منزل طے کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں اس میں سے بھی کچھ عرض کرنا پڑے تاکہ آپ کو نوجوانوں کو متوجہ کیا جا سکے. آپ یہ سمجھیے کہ جناب امیر علیہ السلام نے مانگا اس لیے تھا کہ عباس میرے بیٹے حسین کی نصرت کرے، حسین کے کام آئے. توجہ ہے نا. اور آج اس بات پر ذرا سا غور کریے گا کہ اس نسبت کو کہ جناب رسول خدا نے اپنے لیے جو نصیر مانگا اسے علی کہتے ہیں اور حسین کے لیے جسے مانگا اسے عباس کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ شیر خدا ہے اور یہ شیر خدا کا شیر ہے. آپ غور کیجیے گا. اور بات جب پرچم کی آئی تو اس خاندان میں اکثر وہ ہیں کہ جو علم بردار ہیں، جو منصب علم برداری پر رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں علم رہا ہے میدان میں. توجہ کیجیے گا. خود مولائے کائنات کے ہاتھ میں علم ہے. توجہ. اور ہے نہیں، مولائے کائنات کو رسول اللہ نے دیا. غور فرمائیے گا. اگر آپ سلسلہ ایک منٹ لگے گا تھوڑا سا آپ آمادہ. میں نے کسی مجلس میں چونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ خادم جب سے یہ اشرا خطاب کر رہا ہے کوئی تاریخ ہے وہ انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو میں عرض کروں گا، اس کی وجہ بھی عرض کروں گا اور سارا سلسلہ آپ کی خدمت میں. لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ ہر اشرے میں 8 محرم کی مجلس جو ہے یوں بھی غازی کے حوالے سے ہوتی آ رہی ہے. آپ کو سب کو یاد ہے نا. تو پھر ایک صلوات ایسی پڑھ دیجیے کہ کیونکہ جو علمداری کا سلسلہ ہے وہ یہاں سے نہیں ہے، سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے.
اور میں نے آپ کی خدمت میں کبھی عرض کیا تھا کہ جو علمداری کا سلسلہ ہے وہ سلسلہ شروع ہوا ہے جناب شیش کے زمانے سے. کہاں سے؟ جناب شیش. تاریخ اسلام کے پہلے علم بردار. 1 2 4 منٹ لگے گا, کچھ لوگ اور بھی آ رہے ہیں اور آپ بھی آمادہ ہو جائیں تو میری بات مربوط ہو جائے. آپ ذرا غور سے سنیے گا. جناب شیش کے زمانے میں شیش, انوش, عارق, قینان, ایاب, طارق, مہلائن, اخنو, ملک, نو, سام, متوشل, ارفیشت, غابر, ارغو, شرو, طارق, ابراہیم, اسماعیل, ثابت, قیدار, نبت, صابور, منجز, یاشم, یسا, آغور, او, عدنان, مہار, نزار, مزر, الیاس, مدرکہ, عظیمہ, کنانا, نظر, مالک, فہر, غالب, لوئی, کعب, عدی, مرہ, کلاب, قصی, عبد مناف, جناب ہاشم, جناب عبد المطلب, جناب ابو طالب, جناب حمزہ. بہت شکریہ. میں بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں. یہ جو سلسلہ ہے علم برداری کا, تو سب نے علم برداری کی ایک جملہ کہہ کے آپ کو قریب کرنا چاہ رہا ہوں. اگر وہاں پر بھی گفتگو کی جائے تو بہت وقت لگ سکتا ہے, یہ آپ جانتے ہیں. مگر ایک بات میں کہہ کے اپنی منزل کی طرف جانا چاہتا ہوں, کیونکہ عنوان ہے تو وہاں تک مجھے جانا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اتنے علم بردار گزرے, اتنے علمدار ہیں تاریخ اسلام میں. بھائی جاگ کے سننا اس جملے کو. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے حوصلہ دیں تاکہ مجھے لگے کہ آپ آمادہ ہو چکے ہیں. یعنی سب نے علمداری کی ہے. جتنے نام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے, خود محمد حنفیہ ہیں, جناب حمزہ ہیں, مولائے متقیان ہیں, سب کے ہاتھوں میں علم رہا ہے. مگر اس وقت تک علم میں کبھی منتیں نہیں مانگی گئی. بھائی نے اور کیا ابھی آپ نے تو کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے, یعنی تب منتیں نہیں مانگی جاتی, تب جو ہے دعائیں نہیں مانگی گئی. لیکن جب سے یہ علم حسین نے عباس کو دیا ہے, یعنی لفظوں کو بدلو, جب سے باب الحوائج کو ملا ہے. سلامات پڑھتے ہیں بلند کریم. تھوڑا تھوڑا سمجھ پائیے. ابھی آپ چلے گئے اور بس منٹ نہیں, میں بات شروع کر رہا ہوں. تو بچوں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ منتیں اب تو یہ ہے. سرکار زمان کا جو فرمان آپ سنتے ہیں اکثر, میں نے بھی آپ کی خدمت میں, مولا فرماتے ہیں کہ جب تمہاری کوئی سخت مشکل ہو, سخت پریشانی ہو, تو سرکار زمان فرماتے ہیں کہ جب میرے جد غازی عباس کا پرچم سجایا جائے تو تم پرچم کرے دعا مانگو, میں ضمانت لیتا ہوں. نہیں صلوات تو پڑھی کرتے تھے. اب ذرا غور فرما رہے ہیں. حوائج کا دروازہ اور علم کا جو سلسلہ, میں آپ کو خدمت میں عرض کروں کہ بلکہ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ مولائے متقیان کو خیبر میں جب 39 دن ہو گئے, تاریخ آپ کے پیش نظر ہے, 39 دن تک لوگ اپنی مرضی سے جاتے رہے. ٹھیک ہے, جب 39 دن ہو گئے تب حضور ختم مرتبت نے اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ اعلان تو بعد میں کیا. پہلے تو دیکھ رہے تھے کہ 39 دن جب ہو گئے تو کہا پالنے والے, تیری صداقت, تیرے دین کی حقانیت, اسلام کی عزت سب داؤں پر لگی ہے. تو اللہ نے جواب دیا, ارے مجھ سے کیا کہہ رہے ہو, ناد علی محمد حضرت. جو ہے کیا آواز آئی, سلسلہ یہاں تک لانا ہے جتنی دیر میں آپ آمادہ ہو جائیں. کیا فرمایا؟ علی کو پکارو. بغیر اس ذکر کے اس منزل پر آنا میں بھی سمجھتا ہوں کہ غیر مناسب ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ علی کو پکارنا حکم خدا ہے اور سنت نبی ہے. ایک بات دیکھیے, کانوں میں آواز چبھنے نہ دیجیے گا, اس کا لطف لیجیے گا. یہ وہ نام ہے جو سنتے ہی کانوں میں رس گھلنا چاہیے, کیونکہ آوازیں بہت اٹھتی ہیں, اٹھ رہی ہیں, اور
میں بھی ہر سال کچھ نہ کچھ تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہی ہوں، تو اسی ضمن میں ہماری بھی بات ہو جائے آپ سے کہ صاحب یہ باواز بلند اور یہ نعرے، یہ آواز، یہ چلانا، بھائی اسے چلانا نہیں کہتے، اسے اظہار محبت کہتے ہیں، کیونکہ علی کو آہستہ آہستہ پکارنے کا حکم نہیں ہے۔ ناد علی صاحبان نظر ہے، اگر ترجمہ ہی کر لیں تو کافی ہے۔ ناد علی، علی کو ندا دو، علی کو پکارو، تو یہ بتائیے آہستہ سے پکارا جاتا ہے یا باواز بلند پکارا جاتا ہے؟ اور پکارنا وہاں ہے خیبر میں، علی خیبر میں ہے نہیں، بیٹھے ہیں مدینے میں، تو کیسے پکارا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پکارنے میں کوئی تکلف ایک مصرع پڑھیے، ناد علیم، الحمدللہ سب کو یاد ہے، وہ یاد ہونا بھی چاہیے۔ پھر سن لیجئے، مگر آپ کی ضیافت کرنے جا رہا ہوں میں، تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں کہ ناد علیم مظہرن، اس علی کو پکارو۔ ناد علی موضوع نہیں ہے، اپنے موضوع پر جانا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے کتنی جلدی پہنچ رہے ہیں میرے ساتھ۔ اس علی کو پکارو جو عجائبات کا مظہر ہے، ترجمہ تو کرو، جو عجائبات کا مظہر ہے، عجائبات کا ظاہر کرنے والا ہے۔ اب عجیب سے ہے عجائب، ٹھیک ہے، سارے عجیب جہاں جمع ہو جائیں، بالکل آخر سپرلیٹو ڈگری اس کے بعد ختم، سارے عجائب آپ لفظوں پر غور کیجئے گا، چاہے زمین کے ہوں یا آسمان کے، ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، دکھنے والے ہوں نہ دکھنے والے ہوں، جتنے بھی عجائب ہیں وہ سب کے سب ظاہر کہاں سے ہوں گے؟ ارے پھر سے بولیے بھائی، یہ تو بڑی عجیب بات یاد آ گئی، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ نقطہ بن گیا آپ کے لیے۔ جتنے بھی عجائب ہیں وہ سب ظاہر ہوں گے علی سے، تو اب اگر علی ٹھوکر سے مردہ اٹھا دے تو یہ تعجب نہیں ہے، بلکہ چلیے ہم اپنی اور آپ کی بات نہیں کرتے، اللہ کا کس سے رہا علی کو پکارو؟ نبی سے، ٹھیک، نبی کون؟ اول مخلوق، نبی کون؟ اول مخلوق، نبی کے صدقے میں کائنات بنی، بہت لطیف اشارہ ہے، بزرگوں سے میں دعائیں چاہتا ہوں، نبی سے کہہ رہا ہے جس کے صدقے میں کائنات بنی، پہلے تو ہمیں یہ تلاش کر کے بتاؤ کہ نبی کے لیے عجیب کیا ہے؟ نہیں یہ تو سناٹا ہے بھائی، آج کچھ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، میں جلدی جلدی بات کو ختم کر دوں۔ آپ نبی کے لیے کیا عجیب ہوگا؟ نبی کے لیے کیا عجیب ہوگا؟ آپ اگر کوئی ایسی چیز ہم اور آپ دیکھ لیں تو ایک دم گھبرائیے گا، عجیب، تو نبی کے سامنے تو کائنات بنی، تو نبی کے لیے عجیب کیا ہے؟ جس کے سامنے کائنات وجود پا رہی ہو، لیکن اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا اس کو پکارو جو مظہر العجائب ہے۔ ارے علی کو یہاں پر سطح بنا کے نہ دیکھو، ذرا غور کرو مصرے پر، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اسے پکارو جو عجائبات کا مظہر۔ یہ کہہ کے میں بات ختم کر دوں مصرے کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محمد جس کے سامنے کائنات بنے، اس کے لیے عجائبات کا مظہر علی ہے، تو وہ علی امت کو سمجھ میں کیسے آئے؟ وہ عجائبات، بات تھوڑا منزل تھوڑا بلند ہے، آمادہ ہو کے سنیے گا۔ دوسرا مصرع تجد ہو اون لکا فی النوائب، عجائب میں، فی النوائب میں، یعنی اسلام جو ہے نا، اب یہاں پر یہ بحث چھیڑنے والی نہیں ہے کیونکہ یہ موضوع فی الوقت ہے نہیں، میں یہاں سے منزل کی طرف جا رہا ہوں، اسی مصرع سے سفر ہو جائے گا۔ تجد ہو اون لکا فی النوائب، اسے پکارو جو عجائبات کا مظہر ہے، اور اسے اپنی تمام مشکلات میں، نوائب یہ بھی جمع ہے، سب جمع ہو، جہاں کی بھی مشکل ہو، یہاں کی وہاں کی، ظاہر باطن، اوپر نیچے، خشکی تری، کہیں بھی جہاں کی بھی مشکلیں ہوں، تو کیا پاؤ گے علی کو؟
تمام مشکلات میں علی کو مددگار پاؤ گے. توجہ، بات مدد سے شروع ہوئی تھی اور نصرت کا موضوع ہے میرا. اب آپ آمادہ رہیے گا. لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہاں مددگار نہیں، یہاں یہ اس میں فاعل استعمال نہیں ہوا، اون استعمال ہوا. اون یہ ہے مصدر، یہ خود مصدر ہے، اس میں فاعل استعمال نہیں ہوا. پھر سنیے اپنے مولا کی فضیلت. یہاں پر یہ نہیں کہ علی مدد کرنے والے ہیں، مددگار ہیں، نہیں، یہ اس میں فاعل نہیں ہے، یہ مصدر ہے، اون ہے. اور مصدر یہاں پر اس لیے استعمال ہوا ہے، مصدر وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں صفت کبھی موصوف سے اپنے جدا ہی نہ ہو. تو یہاں ترجمہ یہ ہوگا کہ علی وہ ہے جو تمام مشکلات میں، میرے حبیب علی کو تمام مشکلات میں تم مدد پاؤ گے، مدد پاؤ گے، مددگار نہیں، مدد پاؤ گے. یعنی علی کے لیے خود یہ مصدر استعمال ہوا ہے کہ علی مدد ہے. نہیں سمجھے ابھی آپ؟ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ نبی نے مانگا تھا نصیر، ناصر نہیں. نصیر پر وزن یقین، صفت مشبہ، ایسا ناصر دے جو ہر وقت نصرت کرے. پھر سمجھئے، ایسا ناصر دے جو کسی بھی وقت جو ہے جدا نہ ہو. توجہ، یعنی ہر وقت نصرت کرے. تو تجد ہو عون لگا فی النوائب میں، یعنی علی ہے مدد. متوجہ ہو گیا؟ اب سنیے، یہاں ناد علی پڑھ کے نبی نے جیسے ہی ناد علی پڑھی، آواز دی، اب سب یہ سوچ رہے تھے یہاں علی کہاں ہے. رات بھر سب تیاری میں تھے کہ اب اعلان تو ہو گیا، لا بین رایتن غدن رجلن کرارن خیر فرا. اعلان تو ہو گیا کہ کل میں اسے علم دوں گا. تو جو اب تک جا رہے تھے وہ بھی سوچنے لگے کہ ہم تو خود سے گئے تھے، اب کل تو نبی دیں گے تو فتح تو مل ہی جائے گی. اب سب اکٹھا، صاحب رات بھر بے چینی رہی. یہ الگ بات ہے کہ وہاں رسول نے نہیں کہا تھا کہ شب بیداری بدعت ہے، وہ تو سب کربلا کے بعد ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ سارے مرحلے کربلا کے بعد ہے. یہ عالم کیا ہو، تعزیہ کیا ہو، جاگنا کیا ہو، ماتم کیا ہے، سب وہاں رات بھر سب جاگتے رہے. جن پر لوگ قربان ہیں وہ بھی جاگتے رہے، اور جاگنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ علم مل جائے. نہیں سمجھے ابھی آپ؟ یہ علم آج نکاح ٹوٹ رہا ہے بھائی، وہاں مسئلہ نہیں تھا. تو یہ علم مل جائے. اور آج اچھا رات بھر جب جاگے تو صبح دیکھا مجھے علی کا نہیں، ہاں دے علی. ادھر جناب امیر نصیر مانگا تھا. اون اللہ فی النوائب. توجہ ہے، میں نے آپ سے کیا کہا، یہ موضوع نہیں ہے، میں موضوع سے ملا دوں. مصرع پڑھیے، تجد ہو اون اللہ فی النوائب. ٹھیک. غازی سرکار وفا، بزرگوں کی دعائیں چاہتا ہوں تھوڑا سا توجہ سے سن لیجیے گا. سرکار وفا، بات باب مصائب کی ہے مگر یہاں سے میں دیکھنا یہ چاہ رہا ہوں آپ متوجہ کتنا ہے. سرکار وفا کی شہادت پر امام حسین جب بیٹھے ہیں بھائی کے لاشے پر، تو مولا نے مرثیہ کہا. اس میں سے ایک شعر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ مصرع یاد رکھیے گا. تجد ہو اون لگا فی النوائب. اور یہاں مولا جب غازی کی لاش کو بیٹھے تو فرمایا، ایا قمرم منیرا کنتا عونی علی کل النوائب فی المضیق. یہ مرثیے کا شعر ہے امام حسین علیہ السلام کے. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اتنے دنوں میں آپ نے جو مجلسیں سنی ہیں کہاں تک ساتھ دے رہے ہیں، وہ بات پہنچتی ہے کہ نہیں. امام فرما رہے ہیں وہاں کیا ہے، تجد ہو اون لگا فی النوائب. اور یہاں امام حسین فرما رہے ہیں، اے عباس کنتا عونی ایا قمرم منیرا، اے چمکتے ہوئے چاند، تم تمام مشکلات میں میرے لیے مدد تھے. نہیں سمجھے ابھی آپ کو بات کر رہا ہوں، تم تمام مشکلات میں علی کل النوائب فی المضیق، تمام
ایا قمر منیرا کنت اعونی، توجہ ہے، وہ ان کے لیے، عباس حسین کے لیے، وہاں رسول نے علی کو علم دیا، یہاں حسین نے عباس کو دیا، اور کر رہے ہیں رسول نے دیا اور یہاں حسین دے رہا ہے، حسین و رسول، حسین و منی وانا من توجہ ہے، بات علم کی ہے۔ اور اس کے بعد جب نعت علی پڑھی تو ادھر جناب مولا متقیہ اب علی کو دیکھ کے ظاہر ہے سارے چہرے تو نہیں چمکتے، اور خیبر کا میدان تھا، تو ہوتا کیا کہ ہوتا یا علی، یا رسول اللہ، علم دیا، اعلان کیا کیا تھا، کل اسے علم دوں گا، ماشاءاللہ، جو مرد ہوگا، پہلی شرط ہی یہ تھی، یا رسول اللہ ابھی تک جو جا رہے تھے، چلیے کل اسے دوں گا، علی کو علم دیا، یا رسول اللہ کہا خیبر فتح نہیں ہو رہا، مولا نے اگر لیا، شبلی نعمانی نے بھی لکھا ہے کہ 39 دن تک یہ فیصلے نہیں ہو پا رہا تھا، لشکر جب بھاگ کے آتا تھا تو لشکر یہ کہتا تھا کہ سردار بھاگا، تو سردار یہ کہتا تھا کہ میں کیا کرتا، لشکر ہی بھاگا یا، تو سب ایک دوسرے کے اوپر تھے اور ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ تھے، ٹھیک ہے نا۔ ادھر جب علی کو علم ملا، علی نے گھوڑا بڑھایا، علی نے نہیں انتظار کیا کہ لشکر آیا کہ نہیں، بھائی فیصلہ تو یہ ہوا نا کہ اب یہ رسول اللہ، یہ بھی انہوں نے نقطہ لکھا کہ لیکن رسول اللہ نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ لشکر بھاگا، یہ کہاں نہیں اپنی زبان سے لشکر بھاگا کہ سردار بھاگا، ارے بھائی کہنے کی ضرورت کیا ہے، آخری دن دیکھ لو جو بدلا وہ بھاگا، لشکر تو نہیں بدلا، بدلا سردار تھا، تو ادھر جناب امیر کو علم دیا، جناب امیر پڑھے، دو جملے عرض کر دوں، ادھر اب تک یہ ہوتا تھا کہ تلے خیبر پر بیٹھا ہوا یہودی عالم کو آتے ہوئے دیکھتا تھا اور اس کے بعد بے فکر ہو جاتا تھا، اندر کتنی مرتبہ تو خبر بھی نہیں گئی کہ کوئی آیا ہے، اب آپ سمجھیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، تاریخ بہت طویل ہے، میں اشارے کر، اندر خبر بھی نہیں جاتی تھی، مگر آج جب آنے والے کا انداز دیکھا کہ گھوڑے کو سرعت رفتاری سے دوڑائے ہوئے اور ایک ہاتھ میں علم پر آتے ہوئے دیکھا، اور دیکھتا رہا اور کتاب کے پڑھنے پلٹے، اور اس کے بعد قلعے میں منہ ڈال کے کہا کہ رب موسیٰ کی قسم آج تم ہار گئے، رب موسیٰ کی قسم آج تم ہار گئے، نیچے جواب دیا، ایسا کیوں کہہ رہا ہے، کہ آنے والے کا انداز وہی ہے جو کتاب میں لکھا ہے، آنے والے کا انداز، آپ اندر خبر گئی، اس نے فوراً دروازہ کھولا، مولا متقیان پہنچے اور جا کے پتھر پہ علم ہے، پھر کیا ہوا، پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ نکلا، اس نے اپنا نام بتایا، انا الذی سمتنی امی مرحبا، تو مولا نے پلٹ کے کہا انا الذی، نہیں سمجھے بھیا، جناب مولا متقیان، روایت سنیے، جناب مولا متقیان جب دنیا میں تشریف لائے خانہ کعبہ میں، اور جب گھر پہ آئے، ماں کا نام کیا ہے، جناب فاطمہ بنت، جناب فاطمہ بنت اسد، اسد کی بیٹی، اسد بھی شیر کو کہتے ہیں، تو ایک مرتبہ جب سرکار ابو طالب تشریف لائے، دیکھا کہ گود میں بیٹا ہے،
بس ایسے لیا اور اس کے بعد اس کی کلائیوں کو اور ہتھیلی کو ایسے چھوا بچے کی، سمجھیے گا، ایسے چھونے کے بعد فرمایا اے اسد کی بیٹی، اس بچے کی کلائی اور اس کی ہتھیلی میرے دادا ہاشم کی طرح سخت ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ اس کا تم نے نام کیا رکھا؟ سمجھ گیا کہ میرے دادا کی طرح یہ کلائی یہ ہتھیلی سخت ہے، بچے کا نام کیا رکھا؟ تو بی بی نے جواب دیا کہ میں بھی اسد کی بیٹی ہوں، میں نے آپ کے بیٹے کا نام حیدر رکھا ہے۔ یہ سلسلہ وہاں سے تو جیسے ہی اس نے آ کے کہا، اور یہ بھی سن لے نوجوان تھوڑا آمادہ ہو کے کہ اب تک مولائے متقیان تمام جنگوں میں جاتے تھے تو مبارک طلب بھی ہوتی تھی، رجس پڑھا جاتا تھا، ہر جنگ میں جناب امیر بھی رجس پڑھتے تھے اور بتاتے تھے لوگوں یاد رکھنا میں ہوں علی ابو طالب کا بیٹا، ہر جنگ میں اپنے باپ کے ذریعے سے تعارف کراتے تھے۔ یہ بھی ایک بات ہے سمجھنے والی کہ اگر باپ با کمال نہ ہو تو بیٹا فخر سے تعارف نہیں کراتا۔ اگر باپ با کمال نہ ہو تو بیٹا فخر سے تعارف نہ کراتا۔ جناب امیر کی تمام فضیلتوں میں ایک بڑی فضیلت یہ بھی تھی کہ علی ابو طالب کے بیٹے تھے۔ بھائی یاد رہے یہ فضیلت تھی مولا کی کہ جیسے سردار ابو طالب کے لیے ہے کہ بیٹا کل ایمان ہے، ویسے ہی علی کے لیے کہ ابو طالب فخریہ کہہ رہے ہیں ہر میدان میں ہوں علی ابو طالب کا بیٹا، میں ہوں علی ابو طالب کا بیٹا۔ جانیے گا جناب ابو طالب کا خود اپنا ایک وجود، آپ غور فرما رہے ہیں، بات بخشش کی چل رہی تھی، بات نجات و شفاعت کی چل رہی تھی، جب علم پہ بات آئی غازی کے دونوں بازوؤں پر، یہ بات جناب امیر نے اپنے بابا کے لیے فرمائی اپنے خطبے میں۔ جانیے کہ بات یاد آ گئی، سنتے چلیے۔ کسی نے بس یہ کہا تھا کہ آپ کے بابا وہ عمران خان، وہ ہم جانتے، خبردار کبھی کفر اور ایمان میں دوستی نہیں ہوتی، جاگتے رہیے گا۔ یہ ڈانٹ کے فرمایا تھا کہ کفر اور ایمان میں کبھی دوستی نہیں ہوتی، اور تو میرے بابا کی عظمت پر بات کرتا ہے۔ سن، میرے بابا کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے میرے بابا کو نور سے بنایا جیسے ہمیں، پیچھے والوں میں آواز آ رہی ہے تو ہاتھ اٹھانا، میرے بابا کو اللہ نے نور سے بنایا جیسے ہمیں، پھر بتایا کہ اللہ نے میرے بابا کے نور کو خلقت آدم سے 2000 سال پہلے بنایا تھا۔ ارے بچوں کر رہے ہیں آپ کے نہیں، دنیا والوں کو بتاؤ تمہارا باپ آدم نہیں تھا، علی کا باپ تھا۔ اب کون کیجیے گا کہ خلقت آدم سے میرے بابا کے نور کو اللہ نے خلقت آدم سے 2000 سال پہلے خلق کیا تھا۔ شرف کی بات یہ اب دیکھنا ہے کہ آپ خاموش رہتے ہیں کہ بولتے ہیں اور تائید کرتے ہیں۔ کہا سنو، خلقت آدم سے 2000 سال پہلے نور کو خلق کیا، مگر میرے بابا کو اللہ نے آخری زمانے میں اس لیے بھیجا کیونکہ ختم نبوت کی حفاظت کی ذمہ داری میرے بابا ہے۔ سلام محمد۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے آپ، ورنہ یہ سارا رشتہ، یہ سارا شجرہ بلکہ جہاں پہ بات ہوتی ہے وہاں یاد کرنا چاہیے۔ ایک ہمارے دوست ہیں اہل سنت شاعر ہیں، وہ شاہد شکوہ آبادی، اس نے یہ مصرے کہے تھے کہ ہے ابو طالب کے گھر میں بچہ بچہ نور کا، از محمد تا محمد سب گھرانہ نور کا۔ بھائی جا کے سننا نا، استقبال کر لینا۔ ہے ابو طالب کے گھر میں بچہ بچہ نور کا، از محمد تا محمد سب گھرانہ نور کا۔ تو مصطفیٰ یوں ہی نہیں سمجھی ابو طالب کے تھے، ان کی بیٹی نور کی تھی، ان کا بیٹا نور۔ مصطفیٰ یوں ہی نہیں سمجھی ابو طالب کے تھے، نور ہی نور ہے سینے میں ابو طالب کے، نور ہی نور ہے سینے میں ابو طالب کے۔ آؤ چلتے ہیں علاقے میں ابو
حسن ہے قصے میں ابو طالب کے؟ پوچھ قرآن کی آیت سے روایت سے نہیں، مصطفیٰ کون ہے رشتے میں ابو طالب کے؟ پوچھ قرآن کی آیت سے روایت سے نہیں، مصطفیٰ کون ہے رشتے میں ابو طالب کے؟ گرو کافر ہے مسلمانوں، بتاؤ کیوں کر لفظ الحمد ہے خطبے میں ابو طالب کے؟ پیچھے والوں آواز آ رہی ہے؟ یہ مقصد نہیں تھا سنانا، یاد آ گیا سر ادھر تو میں نے آپ کی خدمت میں کیا ہوں گا، ایک شعر ہے جو مقطع کی شکل میں مولانا حسن مہدی صاحب قبلہ میر پوری بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے میں ان کا ایک مقطع سنا رہا ہوں، انہیں بھی اتنا پسند نہیں تھا کہ مجھے جب سے یاد ہے میں ہر موقع پر چاہتا ہوں کہ دہرایا جائے۔ اب اس طرح سننا کہ تم فرش اضافہ ہو، کوشش کرنا کہ حق ادا ہو جائے، اتنا بولنا کہ مجھے لگے کہ آپ پوری طرح سے سمجھ گئے کہ اس قدر حسن ہے قصے میں ابو طالب کے۔ آج وہ ہو گئے چھتنار درختوں کی طرح، آج وہ ہوئے، شعر آگے سن لیجئے، آج وہ ہو گئے چھتنار درختوں کی طرح، خار چبھتے تھے جو تلوے میں ابو طالب کے۔ نہیں پہنچی بات، مجھے یقین تھا لیکن کچھ تو سمجھے ہوں گے نا۔ آج وہ ہو گئے چھتنار درختوں کی طرح، خار چبھتے تھے جو تلوے میں ابو طالب کے۔ تو اے حسن اس لیے پڑھتا تھا وہ چپکے سے نماز، کربلا سوئی تھی سجدے میں ابو طالب۔ ایک اور صلوات پڑھیں بلند کریم پر محمد جہاں شرف کی بات آ جائے تو بلکہ آپ کو دیکھتے ہی یاد آ گیا یہ اختر سکسوی کے بہت پرانے مصرع غالباً انہوں نے نہیں پڑھے، میں نہیں پڑھتی نظام، لیکن بہت اطمینان سے پڑھوں گا شاید آپ تک پہنچ جاؤں۔ یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، شرف وہ بھی ابو طالب تیرے حصے میں آئے ہیں۔ آہستہ سے اس لیے پڑھوں گا تاکہ قافیہ آپ تک پہنچ جائے تب آپ بولیں۔ شرف وہ بھی ابو طالب تیرے حصے میں آئے ہیں، عبادت کے سفر میں جن کی خاطر انبیاء تر سے۔ بولنا تو چاہیے آپ کو، اس لیے پیچھے بولو، پیچھے والوں آواز آ رہی ہے، ایسے ہی سنیے گا۔ اگر دل گواہی دے تو بالکل دو اور دو چار کی باتیں ہیں، تاریخ شاہد ہے۔ شرف وہ بھی ابو طالب تیرے حصے میں آئے ہیں، عبادت کے سفر میں جن کی خاطر انبیاء تر سے۔ انبیاء تر سے بہت کعبے نے ڈھونڈا مصطفیٰ سے لے کے آدم تک، تہے شمشیر دو سجدے ملے وہ بھی تیرے گھر سے۔ تہے شمشیر دو سجدے ملے، تہے شمشیر دو سجدے ملے وہ بھی تیرے گھر سے۔ تو اگر میرا بابا تو ہر جنگ میں علی، میں ہوں علی ابو طالب کا بیٹا۔ ایک بات اور چپکے سے سن لیجیے، راز کی ہے، یہ الگ بات کہ میں مائک پہ بتا رہا ہوں، بات راز کی۔ اور تاریخ داں حضرات یہاں پر تشریف فرما جن کی کتابوں پر نظر ہے، اگر میری بات صحیح ہے تو وہ بھی تائید فرما تاکہ نوجوان تھوڑا سا لطف لے سکیں۔ علی ہر میدان میں بتاتے رہے کہ میں ہوں علی ابو طالب کا بیٹا۔
मगर मैंने सामने वाले को नहीं देखा कि उसने कभी बताया हो मैं हूँ किस बात का हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने नहीं देखा। खैबर में मरहब ने कहा अनल्लज़ी सम्मत, कोई बाप का नाम नहीं लिया। कहाँ है आप? बाप का नाम नहीं लिया। अली हर जंग में बाप का नाम लेते थे, लेकिन जब आने वाले ने माँ के नाम से तारुफ कराया तो अली ने फखरिया कहा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, कि अगर तेरी माँ ने तेरा नाम, तो मेरी माँ ने मेरा नाम चीर देने वाला रखा। बच्चों है तो उसने नाम सुना था, नाम सुना, सख्ते में आया, चाहा कि वापस हो जाए, गया भी, कुछ दूर से फिर वापस किया गया। उससे पूछने वाले ने पूछा कहां चले? भाई आने वाले का नाम हैदर है और मेरी माँ ने मना किया था कि कभी हैदर से नहीं। आप न डरिए भाई, आप तो एक्टिव रहिए थोड़ा सा, ऐसा लगे कि थोड़ा थोड़ा मुकालमा हो रहा है, आप बोलते चल रहे हैं मेरे साथ, मुझे भी यकीनों की बात वसूल की जा रही है। क्या फरमाया कि मेरी माँ ने मना किया था। यहूदी है, मुशरिक है, नहीं समझे अभी आप? और वो ये गवाही दे रहा है कि उसकी माँ ने मना किया था हैदर से न लड़ना। समझ गया? इसका मतलब ये है, तो साथ भाई हैं, उम्मुल मुशरिकीन को पता है कि अली से नहीं लड़ा जाता और उम्मुल मोमिनीन को नहीं पता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ से सारी शरीयतें ली जा रही हैं, मसाइल लिए जा रहे हैं, हद यह है कि शरीयत अपनी जगह, मसाइल अपनी जगह, वुज़ू और गुस्ल के तरीके भी लिए जा रहे हैं साहब। सब कुछ आप जानते हैं, क्या मसला क्या है, थोड़ा कभी कभी तो खुल खुल के बात कर लिया करें भाई। आप बताइए, आपके साथ आने वाला कोई नहीं है, आप जिसके भरोसे निकले हैं बस उसको नजर में रखिए। अभी आपने देख ही लिया हाल में भाई कहाँ है आप? कलमा पढ़ लेना मुसलमान होने की दलील थोड़ी है। कलमा पढ़ लेना मुसलमान होने की दलील नहीं है भाई, वरना मुनाफिकीन के लिए इतना बड़ा सूरा ना आता। मतलब से पढ़ना और है, मौके पर खड़े रहना और है। निफाक की तारीफ में अहले लुगत ने यह भी लिखा है, निफाक, ये मुनाफिक किसे कहते हैं? निफाक है क्या? निफाक की तारीफ में चूहा, चूहा होता है, चूहा जब, मैं बुजुर्गों से तवज्जो चाहता हूं, चूहा जब बिल बनाता है, वो बिल बनाता है, उसमें दाखिल होता है, वो दरवाजा सबको दिखा देता है कि यहाँ से बिल है चूहे का, लेकिन चूहा सिर्फ एक दरवाजा नहीं बनाता। एक तो दरवाजा ये जो सबको दिखाई दे रहा है, और फिर दूसरे वही कहीं से एक दरवाजा और बनाते बनाते ऊपर जमीन की ऊपरी लेयर तक लेके आता है और यहाँ पे लाके छोड़ देता है, खुला नहीं रहता कि जब कभी इधर से खतरा हो तो हम इधर से दो चार ठोकरें मारे और निकल जाए। नहीं समझे अभी आप भाई? इसके आगे तो मैं समझता हूँ कि भाई पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ गया? निफाक समझे आप? दिखाई देने वाला दरवाजा और एक दरवाजा जाहिर और बातिन और, जाहिर और बातिन और। तवज्जो है ना जनाब? शहजादी कौनैन ने जब खुतबा किया था तो वहां दरबार में यही कहा था कि जब भी इस्लाम का मौका पड़ा है तो हमारे ही घर वाले कूदे हैं, और तुमने उस तरह से अपना दूसरा दरवाजा हमेशा बना के रखा है कि जब कभी इधर खतरा लगे तो हम अपने दूसरे दीन पर पलट जाए। हर चीज की सलावत पढ़े बुलंद पढ़े। अब सुनिए सिलसिला वहां से, तो उसने कहा कि मौला कायनात ने
اب یہ سب اپنی اپنی باتیں لوگ منہ جلانے کے لیے اور اپنی کیا کہیں بزرگوں نے کر دیا وہ چھپا چھپا پھر نہ چھپ نہیں پا رہا مذہب وہ دروازہ وہ لوہے کا نہیں تھا وہ لکڑی کا تھا مذہب کیا کیا جائے وہ اللہ کی طاقت تھی ارے اللہ کی طاقت اللہ کے ہاتھ ہی میں تو ہوگی کہنے کی بات ہے اور پھر اللہ نے جب بنا دیا تو اس میں ہمارا آپ کا کیا قصور ہے بھائی شرافت تو یہی ہے کہ اسے مان لو جسے اللہ نے بنا دیا شرافت تو یہی ہے کہ اسے مان لیا جائے پھر آپ لوہے کا شاعر نے بھی رقم کر دیا لوہا نہیں لکڑی کا دروازہ خیبر تھا عظمت نہیں گھٹ جاتی ہے کہنے سے حیدر کی جاگنا لوہا نہیں لکڑی کا دروازہ خیبر تھا عظمت نہیں گھٹ جاتی ہے کہنے سے حیدر کی ارے جو لوگ بہادر تھے کیوں بھاگ کے آتے تھے لکڑی ہی اٹھا لاتے ہاتھوں کو دیکھا ہے پیروں کو نہیں دیکھا پیر ہوا کے دوست ہیں نہیں سمجھے ابھی آپ نہیں سمجھے ابھی آپ جناب عیسیٰ کے لیے امام ششم سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ ہم نے سنا ہے کہ عیسیٰ پانی پر چلتے تھے جاگنا عیسیٰ پانی پر چلا کرتے تھے تو مولا نے فرمایا ہاں تم نے سچ سنا ہے عیسیٰ پانی پہ چلتے تھے اب اگلا فقرہ سنیے پھر فرزند رسول نے فرمایا کہ اگر عیسیٰ کا یقین اور بڑھ جاتا تو عیسیٰ ہوا پر چلتے اگر عیسیٰ کا یقین اور بڑھ جاتا تو عیسیٰ ہوا پر چلتے تو پہلی بات یہ ہے کہ عیسیٰ کا یقین اس منزل پر نہیں ہے ارے بھائی میں کیا کر رہا ہوں کہ عیسیٰ ہوا پر چلے پانی پر چل رہے ہیں یہ سچ ہے یقین اور بڑھ جاتا تو ہوا پر چلتے اب اسے کیا سمجھیے گا جس نے یہ کہا ہو کہ اگر سارے پردے بھی ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ میرے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا اب اگر وہ ہوا کے دوش پر قدموں کو جما کے کھڑا ہے تو تعجب کیا ہے ارے کبھی تو محبت کی نظر سے دیکھا ہوتا کبھی تو محبت کی نظروں سے دیکھا ہوتا تو سمجھ میں آتے عزیزان گرامی اس کے بعد جب آیا خیبر و ساری باتیں چھوڑ کے میں اپنی منزل پر آ رہا ہوں ہوا یہ کہ جب خیبر فتح ہو گیا مال غنیمت بٹا تب پتا چلا کہ اسلام کا اتنا بڑا لشکر تب پتا چلا اتنا بڑا لشکر اچھا مال غنیمت بٹا لائن لگی لوگوں نے لیا رسول اللہ نے جب بانٹا سب کو ایک کہرا دیا علی کو دوہرا دیا صلوات پڑھ دی ہے تو میں اب کیا ہوا بس میں اپنی منزل پر آ گیا عزیزان گرامی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم جب دیا تو کیا کہہ کے دیا کل اسے دوں گا جو مرد ہوگا کرار ہوگا غیر فرار ہوگا محب خدا و رسول محبوب خدا و رسول پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ وہ جب تک نہ پلٹے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح تو یہ 5 چیزیں ہو گئی 5 صفات ہو گئی ان 5 صفات کو اور بھی علماء نے اپنی کتب میں تحریر کیا لیکن علامہ ذیشان صاحب نے
اس کو اس طرح سے لیا ہے، وہ نہج آپ تک پہنچ جائے جو انہوں نے تحریر فرمایا ہے. رجلن کرارن غیر فرا، محب اور محبوب خدا رسول اور اللہ اور اس کے ہاتھ پر، یہ 5 توجہ ہے نا. تو رسول نے اعلان کر کے ان 5 صفات کا اعلان کر کے جو علم دیا تو کسے دیا؟ علی کو. توجہ ہے نا. اب وہ فرما رہے ہیں کہ یہ 5 صفتیں تھی، خیبر میں اعلان کر کے نبی نے علی کو علم دے دیا، مگر اس وقت تک علم میں پنجہ نہیں ہوتا تھا. خیبر کے بعد ان 5 صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج علم میں پنجہ ہے. تو جہاں پنجہ نظر آ جائے سمجھنا علم ہے. تو کہنا آپ کے لیے جہاں پنجہ نظر آ جائے، اور یہ 5 تو یہ پنجتن کا یہ جو پنجہ ہے علم مبارک میں، یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ خیبر سے آیا ہوا ہے، یہ فاتح ہے. توجہ ہے آپ کی. اور وہاں دیا کس نے؟ رسول نے. اور یہاں دیا کس نے؟ اور نبی نے کیا کہہ کے دیا تھا؟ لا اعطین رایتن غدن، لا اعطین عطا کروں گا، عطا. توجہ. تو رسول نے عطا کیا ہے. شاید آپ پہنچ جائیں اس طرف جدھر میں لے جا رہا ہوں. نبی کی عطا ہے. تو ایک لفظ کہوں کہ نبی کی عطا کا مطلب خدا کی عطا ہے. تو یہ علم کس کو ملا؟ علی کو ملا. نبی کی طرف سے، خدا کی طرف سے. یہ ہے عطا. عطا واپس نہیں ہوتی. تو جب علی کو ملا ہے تو اب علی کی نسل میں رہے گا. بھائی کیا رہے گا کہ نہیں؟ علی کو ملا ہے تو علی کی نسل. شاید اسی لیے بدعت تو نہیں ہوا. ارے جاگو بھائی جاگو، تھوڑا سا میرا ساتھ دے دو. کبھی اسی اللہ ہوا. بھائی پوری رات سب جاگے تھے. بہت بچپنا تھا غالباً، میں سمجھتا ہوں اگر یاد صحیح سے مجھے 1998 کی بات ہے، ابتدائی زمانہ تھا. مولانا جب 98 میں ممبر دیا مولانا حقیق کو، اس زمانے میں یہ سب اشعار یاد کیے. میں شاعر کا نام بھی ذہن سے نکل گیا. یہ اشعار اس وقت یاد کیے ہوئے ابھی تمہاری صورت دیکھ کے یاد آئی اس جملے پر. وہ پورا ہے تو بہت بڑی مسدس ہے پورا، لیکن وہ یہ کہ اہل دل کے لیے پرجوش کہانی ہے علم. فوج کا دل ہے سپاہی کی جوانی علم. نہیں آمدہ. اہل دل کے لیے پرجوش کہانی ہے علم. عظمت آل محمد کی نشانی ہے علم. فوج کا دل ہے سپاہی کی جوانی ہے علم. غور سے دیکھیے تلوار کا ثانی ہے علم. غور سے دیکھیے تلوار کا ثانی ہے علم. ارے دستے غدار کا کھلتا نہیں ہلتا ہے علم، اس لیے دستے وفادار کو ملتا ہے. جس کو معلوم نہیں ہے یہ حقیقت سن لے. جنگ خیبر کی وہ مشہور روایت سن لے. یہ علم رکھتا ہے کس درجہ فضیلت سن لے. ارے توڑنے کے لیے عظمت کا بھرم مانگا تھا، ایک دن تیرے بزرگوں نے علم. ادھر عطا رسول کی تو میراث کس کی؟ علمداری ایک منصب ہے. یہاں سے مجھے کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ حسنین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے عباس کی ضرورت اس لیے بھی تھی کہ حسنین تو امام ہے ہی. کوئی بیٹا ہو جو منصب علمداری کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. کبھی محسوس کیا کرو، بولنا ضروری نہیں مگر محسوس کرو تو چہرے بتا دیتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ منصب علمداری کو سنبھالنا. حسین نے جب علم دیا، علی کی تمنا کو، لفظوں کی قدر کریے گا، حسین نے جب علی کی تمنا کو دیا
علم بھی ٹوٹے دلوں کا سہارا بن گیا اور کٹے ہاتھوں سے اس علم کو اتنی بلندی عطا کر دی. اب آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ یہ حقیقت ہے، کبھی تجزیہ کر لیجئے گا کہ عباس نے علم کو اتنی بلندی عطا کر دی کہ ہر ملک کی نشانی اپنی اپنی سرحد تک محدود رہتی ہے. کچھ کہہ رہا ہوں میں آپ سے، ہر ملک کا اپنا ایک نشان ہوتا ہے مگر وہ اپنی اپنی سرحد تک محدود ہوتا ہے. یہ غازی کا علم ہے جو سرحدوں میں نہیں دلوں کو حکومت کرتا ہے، سرحدوں کو نہیں. اور یا اگر لفظوں کو بدل کے کہا جائے تو یوں کہا جائے کہ جس کی جہاں تک حکومت کی حد ہوتی ہے وہاں تک اس کا پرچم ہوتا ہے. حسین کی سرحد حکومت صرف یہ دار فانی نہیں ہے. کہاں لے جاؤں یہ لفظ؟ حسین عالمین کا امام ہے اور عباس حسین کا وزیر ہے، علمدار لشکر ہے. تو جہاں جہاں حسین کی حکومت ہے اب غور فرما رہے ہیں. دنیا ہم سے نہ پوچھے کہ صاحب پھر آپ ہر بات تو یہ ہوتی ہے صاحب یہ کہاں ہے اور وہ کہاں ہے وہ کہاں ہے، کیا قرآن میں ہے؟ تو بھیا کافی تو تم نے کہا تھا، تم ڈھونڈو. کافی تم نے کہا تھا، تمہیں ڈھونڈنا چاہیے. ہاں اگر نہ ملے تو ہم بھی علی کے چاہنے والے ہیں.